الرحیم وَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ، اور اگر اس کا نفس کا کفیل بنا علی انہ اس شرط پر کہ وہ ان لم یواف بہ اگر اس نے ادائیگی نہ کی اس کی فی وقت کذا فلاں وقت میں فہو ضامن لما علیہ تو وہ ضامن ہوگا اس مال کا جو اس کے ذمے ہے، وہو الف اور وہ 1000 ہے۔ فلم یحضرہ فی ذلک الوقت پس اس نے اس کو حاضر نہیں کیا اس وقت میں، لزمہ ضمان المال تو اس کو لازم ہو جائے گا مال کا ضمان، ولم یبرأ من الکفالۃ بالنفس اور وہ کفالہ بالنفس سے بری نہیں ہوگا۔ کفیل بالنفس بنا کہ میں اس کو تمہارے سامنے پیش کروں گا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اگر اس نے فلاں وقت تک ادائیگی نہ کی تو اس کے مال کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ وہ مال مثلاً 1000 تھا، اب اس نے وہ مال فلاں وقت میں ادا نہیں کیا، حاضر نہیں کیا، تو اب اس کفیل پر مال کا ضمان تو لازم ہو جائے گا، لیکن وہ کفالہ بالنفس سے بھی بری نہیں ہوگا۔ کفیل بالنفس بنا کہ میں اس کو تمہارے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس نے فلاں وقت میں مثلاً کل تک اگر اپنے ذمے جو 1000 ہے وہ ادا نہیں کیا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس مال کا بھی میں ذمہ دار ہوں، اور اس نے کل تک وہ 1000 ادا نہیں کیے تو کفیل پر مال کی ضمان تو لازم ہو ہی جائے گی، ساتھ ساتھ وہ کفالہ بالنفس سے بھی بری نہیں ہوگا۔ ولا تجوز اور جائز نہیں ہے الکفالۃ بالنفس کفالہ بالنفس فی الحدود والقصاص حدود اور قصاص میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک۔ اگر کوئی کفیل بالنفس بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے ذمے جو حد جاری کرنی ہے اس پر حد زنا یا حد قذف یا حد سرقہ یا اس پر جو قصاص جاری کرنا ہے میں اس کا کفیل بالنفس ہوں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کفیل بالنفس بنا اور یہ کہا کہ اس کے ذمے جو حد جاری ہونی ہے حد قذف وغیرہ یا اس پر جو قصاص جاری ہونا ہے میں اس کا کفیل بالنفس ہوں، میں ذمہ دار ہوں کہ میں اس کو تمہارے سامنے پیش کروں گا، حوالے کروں گا، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایسا کفالہ بالنفس جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ اور بہرحال کفالہ بالمال، مال کا کفالہ فجائزۃ پس جائز ہے، معلوماً کان المکفول بہ او مجہولاً خواہ معلوم ہو مکفول بہ یا مجہول ہو، اما اذا کان دینا صحیحاً جبکہ وہ دین صحیح ہو، مثل ان یقولا جیسا کہ یوں کہے تکفلت عنہ بألف درہم میں اس کا کفیل ہوا، میں اس کی طرف سے کفیل ہوا 1000 درہم کا، او بما لک علیہ یا اس چیز کا جو تیرے لیے ہے اس کے ذمے، او بما یدرکک فی ھذا البیع یا اس چیز کا جو تمہیں لاحق ہوگی اس بیع میں۔ کفالہ بالمال صحیح ہے خواہ مکفول بہ جس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، بشرطے کہ وہ دین صحیح ہو۔ کفالہ بالمال جائز ہے خواہ مکفول بہ معلوم ہو یا مجہول ہو، یعنی جس کا یہ کفالہ اٹھا رہا ہے، جس مال کا جس چیز کا یہ کفیل بن رہا ہے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین صحیح ہو، صحیح دین ہو۔ مثلاً وہ یوں کہے معلوم ہو تو اس کی مثال ہے تکفلت عنہ بألف درہم میں اس کی طرف سے 1000 درہم کا کفیل ہوں، یعنی تم نے جو اس سے 1000 درہم لینے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں کفیل ہوں۔ مجہول ہو اس کی مثال جیسے کہے تکفلت عنہ بما لک علیہ میں اس مال کا کفیل ہوں جو تمہارے لیے اس کے ذمے ہے۔ اب یہاں پر مجہول ہے، بس یہ کہا کہ جو بھی تمہارا مال اس کے ذمے ہے میں اس کا ضامن ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا یہ کہا کہ تم زید سے یہ چیز خرید لو، اگر اس کا کوئی استحقاق ہو گیا، اس چیز کا کوئی مستحق نکل آیا تو میں اس درک کا، اس استحقاق کا ضامن ہوں، میں ذمہ دار ہوں، تو اس مبیع کا اور کوئی مستحق نہیں نکلے گا۔ یہ کہا تم زید سے یہ چیز خرید لو، اگر اس چیز کا کوئی مستحق نکل آیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو یہ کفالہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد مکفول لہو جو دائن ہے، جو قرض خواہ ہے، وہ چاہے تو اصل مدیون سے دین کا مطالبہ کرے اور چاہے تو اس کفیل سے کرے، اس کو اختیار ہے۔ کفیل بننے کے بعد مکفول لہو یعنی قرض خواہ کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ
اصل مدیون سے دین کا مطالبہ کرے، و انشاء طالب الکفیلہ، اور اگر چاہے تو کفیل سے مطالبہ کرے۔ ويجوز تعلیق الکفالت، اور جائز ہے کفالہ کو معلق کرنا بالشروط، شروط کے ساتھ، مثل ان یقولا، جیسے کہ کہے ما بایعت فلانا فعلی، جو چیز تم فلاں کو بیچو تو میرے ذمے ہے، او ما ذاب لک علیہ فعلی، یا جو کچھ ثابت ہو تیرے لیے اس کے ذمے، فعلی تو میرے ذمے ہے، او ما غصبک فلان، یا جو چیز تم سے فلاں غصب کرے، فعلی تو وہ میرے ذمے ہے۔ کفالہ کو شرط کے ساتھ بھی معلق کیا جا سکتا ہے، مثلا یوں کہے ما بایعت فلانا فعلی، جو کچھ تم فلاں کو بیچو میرے ذمے ہے، میں اس کی طرف سے ثمن کا ذمہ دار ہوں۔ یا کہے ما ذاب لک علیہ فعلی، جو کچھ بھی فلاں کے ذمے تیرے لیے واجب اور ثابت ہو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یا کہے ما غصبک فلان فعلی، جو چیز بھی فلاں تم سے غصب کرے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے۔ کفالہ کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے، مثلا یوں کہے ما بایعت فلانا فعلی، جو کچھ تم فلاں کو بیچو تو وہ میرے ذمے ہے، یعنی اس کا ثمن کا میں ذمہ دار ہوں۔ یا کہے ما ذاب لک علیہ فعلی، جو کچھ بھی فلاں کے ذمے تیرے لیے ثابت و واجب ہو میرے، تو وہ میرے ذمے ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا کہے ما غصبک فلان فعلی، جو چیز تم سے فلاں غصب کرے تو وہ میرے ذمے ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب کہے تکفلت بما لک علیہ، میں کفیل ہوں اس چیز کا جو تیرے لیے اس کے ذمے ہے، فقامت البینۃ بألف، تو پھر بینہ قائم ہوئی 1000 پر، علیہ اس کے ذمے، ضمنہ الکفیل، تو اس کا کفیل ضامن ہوگا۔ فإن لم تقم البینۃ، پس اگر بینہ قائم نہ ہوئی، فالقول قول الکفیل مع یمینہ، تو کفیل کا قول معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ، فی مقدار ما یعترف به، اس مقدار میں جس کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ فإن اعترف المکفول عنہ، پس اگر مکفول عنہ نے اعتراف کیا، بأکثر من ذالک، اس سے زائد کا، لم یصدق علی کفیلہ، تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس کے کفیل پر۔ کہا تکفلت بما لک علیہ، جو مال اس کے ذمے تمہارے لیے ثابت ہو، واجب ہو، تو اس کا میں کفیل ہوں۔ اب قرض خواہ نے بینہ قائم کر دی کہ اس نے تو میرے 1000 دینے ہیں، تو کفیل اس 1000 کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر قرض خواہ نے بینہ قائم نہیں کی، کفیل کہتا ہے اس نے 800 دینا ہے اور قرض خواہ کہتا ہے اس نے 1000 دینا ہے، تو کفیل کی بات معتبر ہوگی جتنے کا وہ اعتراف کرتا ہے، یعنی 800۔ اگر جو اصل مقروض ہے وہ کہتا ہے میں نے 1000 دینا ہے، اور کفیل کہتا ہے کہ تم نے تو 800 دینا ہے، تو 1000 لازم تو ہو جائے گا، لیکن کفیل صرف 800 کا ذمہ دار ہوگا، اور باقی 200 وہ خود ادا کرے گا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے زیادہ دینا ہے۔ کفیل نے کہا تکفلت بما لک علیہ، میں اس چیز کا کفیل ہوں جو اس کے ذمے تمہارے لیے ثابت ہو۔ پھر قرض خواہ نے بینہ قائم کر دی کہ اس نے میرے 1000 دینے ہیں، تو یہ 1000 کفیل ادا کرے گا، ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے بینہ قائم نہیں کی، کفیل کہتا ہے اس نے 800 دینے ہیں اور قرض خواہ کہتا ہے اس نے میرے 1000 دینے ہیں، تو کفیل کے ذمے صرف 800 ہوگا جتنے کا اس کو اعتراف کرتا ہے۔ اور جو اصل مقروض ہے وہ اگر کہتا ہے میں نے زیادہ دینے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے 1000 دینے ہیں، اور کفیل کہتا ہے کہ نہیں تم نے 800 دینے ہیں، تو یہ جو زیادہ ہیں یہ کفیل کے ذمے نہیں ہوں گے، یہ اس اقرار کرنے والے مقروض کے ذمے ہوں گے۔ وتجوز الکفالۃ، اور کفالہ جائز ہے، بأمر المکفول عنہ، مکفول عنہ کے امر کے ساتھ، وبغیر امرہ، اور اس کے امر کے بغیر۔ فإن کفل بأمرہ، پس اگر وہ کفیل ہوا اس کے حکم کے ساتھ، رجع بما یؤدی علیہ، رجوع کرے گا اس مال کا جو وہ ادا کرے اس کی طرف سے۔ وإن کفل بغیر امرہ، اور اگر کفیل بنا اس کے امر کے بغیر، لم یرجع بما یؤدی، رجوع نہ کرے اس مال کا جو وہ ادا کرے گا۔ کفالہ مکفول عنہ کے امر کے ساتھ بھی جائز ہے اور امر کے بغیر بھی جائز ہے۔ مدیون اگر کہے کہ کفیل بن جاؤ تب بھی جائز ہے، اور اگر نہ کہے تب کوئی شخص ویسے کفیل بن جائے تو بھی جائز ہے۔ لیکن فرق یہ ہوا کہ اگر امر کے ساتھ کفیل بنتا ہے تو کفیل
دین کی ادائیگی کے بعد اس کا رجوع اصل مقروض سے کرے گا کہ میں نے تمہارے ادا کر دیے ہیں، تم مجھے اب ادائیگی کرو۔ اور اگر بغیر امر کے کفیل بنا ہے تو پھر کفیل مکفول عنہ ہو مدیون سے رجوع نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہارا قرضہ ادا کیا ہے تو تم بھی مجھے ادا کرو۔ کفالہ مکفول عنہ کے امر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور بغیر امر کے بھی ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر امر کے ساتھ کفیل بنا تو دین کی ادائیگی کے بعد وہ رجوع مکفول عنہ سے کر سکتا ہے اور اسے کہہ سکتا ہے میں نے تمہارا قرضہ ادا کر دیا، اب تم مجھے ادا کرو۔ اور اگر بغیر امر کے کفیل بنا ہے تو پھر دین کی ادائیگی کے بعد کفیل مکفول عنہ سے رجوع نہیں کر سکتا۔